تو یہ عبداللہ ابن عمیر کلبی، اب یہ جہاد کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی ہیں، یعنی بائیں ہاتھ کی، اور اپنے ایک ہاتھ سے تلوار پکڑے ہوئے ہیں، اور ایک رجز انہوں نے پڑھا، ان تنکرونی فانا ابن کلب حسبی ببیتی فی علیم حسبی، یعنی اپنا تعارف کرایا، اگر تم مجھے نہیں جانتے ہو تو پہچان لو کہ میں کلبی کا بیٹا ہوں اور میرا تعلق قبیلہ علیم سے ہے، یہ سارا اپنا تعارف کرایا۔ انی امرع ذو مرۃ وعصب، اور میں ایک ایسا فرد ہوں جو صاحب قوت اور صاحب شجاعت ہوں، ولست بالخوار عند النکب، اور میں جہاد میں پیٹ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہوں، میں ذلیل اپنے آپ کو جو اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اب یہاں پہ ایک مصرع پڑھتے ہیں، انی زعیم لک ام وہب بالطعن فیہم مقدبا والضرب، کہ اے مادر وہب، یعنی اپنی زوجہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یا میں تمہارا ذمہ دار ہوں، اے مادر وہب، کہ میں دشمنوں پر حملہ کروں گا نیزے سے اور تلواروں سے، شمشیر زنی بھی کروں گا، نیزہ برداری بھی کروں گا، اور شمشیر زنی نیزہ برداری آپ غور کیجئے گا مصرے پر ان کے، یعنی فقط تلوار چلانا اور نیزہ چلانا یہ میرا کام نہیں ہے، بلکہ ضرب غلام مؤمن بالرب، جب میں تلوار چلا رہا ہوں، نیزہ چلا رہا ہوں دشمنوں پر، تو میرا یہ جہاد کرنا، میرا یہ تلوار چلانا، میرا یہ نیزہ برداری کرنا، یہ اس کیفیت پہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھ کر جہاد کرتا ہے، یعنی یہ میرا جہاد فقط اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اپنی شجاعت کو پہچانوانا نہیں ہے، اپنے نفس کو منوانا نہیں ہے، بلکہ اللہ پر ایمان رکھ کے جو شخص جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو میرا یہ جہاد اللہ کی اطاعت میں ہے، کہ جو جہاد اللہ پر یقین رکھتے ہوئے غلام جہاد کرتا ہے وہی جہاد میرا ہے۔ اب اس مصرے میں آپ نے غور کیا کہ جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی نے اس کے تیسرے یعنی مصرے میں انی زعیم لک ام وہب، کس کا ذکر کیا؟ مادر وہب، یعنی اپنی زوجہ کو خطاب کیا۔ تو اب یہاں پر ظاہراً تو ایسا لگتا ہے، یعنی جو ان سے کہا کہ میں بڑھ بڑھ کر حملہ کروں گا تلواروں سے، نیزوں سے، تو عرب کی تاریخ کا دستور تھا کہ بہرحال زوجہ بھی میدان جنگ میں جاتی تھی، اور جب ان کا شوہر اپنے مقابل پر حملہ کرتا تھا تو وہ داد شجاعت دیتی تھی۔ تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مادر وہب کو اس لیے خطاب کیا کہ تاکہ ان سے داد شجاعت لے؟ نہیں عزیزان گرامی، نہیں ناظرین، اس لیے کہ چونکہ ام وہب یعنی جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی دیگر عرب کی طرح اپنے کارناموں پر اپنی شریک حیات کو گواہ نہیں بنانا چاہتے ہیں، چونکہ ان کے فعل پر تو امام حسین گواہ ہیں، ان کے فعل پر تو جناب عباس گواہ ہیں، بنی ہاشم کا خاندان گواہ ہے، تو اپنی زوجہ کو یہ گواہ بنانے کے لیے خطاب نہیں کر رہے ہیں، چونکہ ان کی زوجہ کے سینے میں دل ہے جو امام حسین کی محبت میں دھڑک رہا ہے، اور آپ نے اس کو محسوس بھی کیا کہ جب عبداللہ ابن عمیر کلبی نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو مادر وہب نے کیا کہا تھا کہ آپ بھی چلیے اور میں بھی چلتی ہوں، یہ محبت امام حسین میں ہے۔ تو اب یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی اس چیز کو ذکر کرے کہ اس لیے مادر وہب کو خطاب کیا تیسرے مصرے میں تاکہ ان سے داد شجاعت لیں، تاکہ جنگ کرتے وقت اور وہ داد شجاعت دیں، مگر نہیں، کربلا پہنچ کر اسلامی احکام کی بنا پر یہ ام وہب عبداللہ ابن عمیر کلبی سے الگ ہو گئی تھی، اسلامی احکام کے تحت الگ خیمے میں تھی۔ پھر جب عبداللہ ابن عمیر کلبی امام حسین سے اجازت لے کر میدان میں چلے ہیں تب حکم امام کی اطاعت میں تاخیر نہیں ہے کہ جا کر زوجہ سے ملاقات کر اس کو بتائیں، نہیں، بلکہ سیدھے میدان کا رخ کیا، دشمن سے جہاد کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اصلاً ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا شوہر میدان میں جا چکا ہے، جہاد کر رہا ہے، تو ان کا یہ مقصد آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس لیے خطاب کیا زوجہ کو کہ تاکہ ان سے داد شجاعت لیں، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ انی زعیم لک ام وہب، تو اب ان مصروں میں مادر وہب کو خطاب کیا، اپنی زوجہ کو خطاب کیا کہ یعنی میں ذمہ دار ہوں، میں بڑھ بڑھ کر حملہ کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو اس میں جو اصل مقصد ہے وہ کس طرف اشارہ کرنا ہے؟ ایک تو یہ جملہ ولولہ جنگ کا مظہر ہے کہ میں امام حسین کے قاتلوں سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوں، میرے اندر یہ جذبہ موجود ہے۔ دوسرے یہ جوش ایمانی کا محرک ہے، یعنی جس طریقے سے جو ایمان کا جذبہ میرے اندر چشمہ ابھرا ہوا ہے، ایسا ہی ایک چشمہ لبریز ہے میری زوجہ کے سینے میں بھی، دل میں بھی۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ جملہ جو زوجہ کو خطاب کیا یہ قلبی واردات اور روحانی تعلق کا ترجمان ہے،
جب اپنی زوجہ کو خطاب کیا، چونکہ روحانی تعلق کا ترجمان یا ایک عشق اور محبت جو امام حسین سے ہے اس کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی اپنی زوجہ کو خطاب کر کے، یہی وجہ تھی کہ جب جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی نے یہ اشعار پڑھے تو ام وہب کے صبر و تحمل کے لیے، ام وہب کے صبر و تحمل کے جملہ کہہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا، یہ برق خرمن کی طرح کام کر گئے جملے، اور ہاتھ میں انہوں نے اپنے گرز لیا، گرز لے کر میدان میں آ گئی، کہاں پر؟ جہاں شوہر جہاد کر رہا ہے اور امام حسین کے قاتلوں پر، ان کے دشمنوں پر حملہ آور ہونا چاہتی ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ جذبہ ہے، یہ معرفت ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ واپس چلی جاؤ، ان کو خیمے میں بھیجنا چاہتی ہیں، لیکن کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ جہاد کروں گی یہاں تک کہ میں قتل ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم سید الشہداء، واقعاً کربلا میں جو آئے تھے ان کے اندر کیسا دل تھا، امام کی اطاعت کا کیسا جذبہ تھا۔ ادھر اتنا جذبہ ہے، عبداللہ ابن عمیر کلبی کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی ہیں، ایک ہاتھ سے خون بہ رہا ہے، مگر اپنی زوجہ سے کہہ رہا ہے کہ تم خیمے میں چلی جاؤ۔ ادھر یہ اپنے شوہر کے ہاتھوں سے بہتا ہوا خون اور اسی طریقے سے ان کی کٹے ہوئے ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلیوں کو دیکھ رہی ہیں، لیکن کیا ہے؟ اپنے شوہر کی حفاظت نہیں کہ شوہر کی مدد کریں، شوہر کے ہاتھوں سے خون کو صاف کریں یا ان کو بچا کر لے آئیں، بلکہ امام کے دشمن پر حملہ آور ہونا چاہتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی چاہتے ہیں واپس چلی جائیں، امام حسین نے فوراً آواز دی، اے مادر وہب، آؤ اے مومنہ، خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ یہاں بھی ایمان کا ملاحظہ کرنا ہے، معرفت کا ملاحظہ کرنا ہے، یعنی معرفت اور ایمان فقط جوش کا نام نہیں ہے، بلکہ حکم امام کے سامنے سر جھکا دینے کا نام اطاعت ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے، جس موقع پر ہمارے جذبات ہمارے ایمان پر غالب نہ آنے پائیں، ہمارے جذبات اور ہماری شہوت نفسانی حکم امام پر غلبہ نہ پا جائے، اصل مقصد یہ ہے ہمارا۔ جیسے مادر وہب، ام وہب، جہاں یہ جذبہ ہے، جہاں یہ معرفت ہے کہ میں قتل کرنے کے لیے آمادہ، سے ہی آواز دی، فوراً خیمے کا رخ کر لیا۔ اسے کہتے ہیں معرفت، کہ اب حکم امام کے سامنے کوئی چیز آگے نہیں ہے، اب حکم امام کی اطاعت ہے، اگر امام کہہ رہے ہیں تو اب میں خیمے میں جانے کے لیے آمادہ ہوں۔ مادر وہب خیمے میں واپس آ گئی۔ اس کے بعد جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی بڑھے دشمن کی طرف، اور دوسرا حملہ جو جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی نے کیا ہے وہ دشمن کے میسرہ پر کیا ہے، اور اس موقع پر بھی انہوں نے ایک جمع مردی کا ثبوت دیا اور دشمن کے 2 سپاہیوں کو اور قتل کیا۔ یہ ابن زیاد کے لشکر کے، عمر ابن سعد کے لشکر کے 2 سپاہیوں کو اور قتل کیا۔ اس کے بعد ہانی خزرمی اور بکیر تمیمی نے چھپ کر ان پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے یہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ یہ عبداللہ ابن عمیر کلبی، زندگی کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں سے نکلے کوفے سے امام کی محبت میں، امام کی نصرت کے لیے۔ کیوں؟ ارادہ کیا تھا کہ امام حسین کے مقابل میں آنے والوں کے ساتھ جہاد کرنے کا ثواب اور اجر اور کیفیت وہی ہے جو مشرکین سے جہاد کرنے کی کیفیت اور ثواب اور اجر ہے۔ آئے اور اس اجر کو پا لیا۔ ام وہب، جس نے اپنی زندگی جذبہ ایمانی کی خاطر قربان کر دی اور آخر وقت تک اپنے شوہر کا ساتھ دینے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن حکم امام تھا، میدان سے واپس آ گئی تھی۔ اب ان کو علم ہوا کہ ان کا شوہر ہمیشہ کے لیے کربلا کی گرم ریتی پر اپنے بہتے ہوئے خون کی سرخ چادر اوڑھ کر موت کی نیند سو گیا ہے۔ اب یہ خیمے سے نکلی، بہرحال شوہر کا غم ہے، حکم امام کی اطاعت کی، واپس آ گئی تھی۔ اب یہ گئی میدان کی طرف، اپنے شوہر کی لاش پر پہنچ گئی۔ کیا دیکھا کہ شوہر کی لاش، کیوں گئی لاش پر؟ تاکہ ایک الوداعی ملاقات کر سکے۔ شوہر کی لاش پر گئی ہے، جا کے سرہانے بیٹھ گئی اور ان کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرنے لگی، اور ایک جملہ کہتی جاتی تھی کہ تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ یہ آپ محسوس کریں کہ شوہر خون میں لت پت ہے، میدان کربلا میں گرم ریتی پر پڑا ہوا ہے، مگر ان کی آنکھوں میں غم کے آنسو نہیں ہے۔ اگر آنسو ہے تو خوشی کے ہے کہ میرا شوہر مجھ سے پہلے جنت میں جا چکا ہے اور امام کی اطاعت میں درجہ شہادت پر فائز ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں معرفت، اسے کہتے ہیں ایمان۔ یہ ہے کربلا کی خواتین، یہ ہے کربلا میں خواتین، کہتی تمہیں جنت مبارک ہو۔ شوہر کے سرانے بیٹھی ہیں، لیکن
ادھر اگر یہ ملک صفت افراد تھے، یہ خواتین تھیں، یہ مومنات، یہ بابصیرت اور بامعرفت اصحاب امام حسین کے ساتھ، اور خواتین جو آئی تھی ان کا یہ کردار، ادھر سے وہ درندہ صفت ملعون شمر اور عمر بن سعد. شمر اپنے غلام رستم سے کہتا ہے کہ اس عورت کا خاتمہ کر دیں. یہیں پر شمر کا غلام رستم اس بے قصور شوہر کے غم میں شوہر کی لاش پر بیٹھی ہوئی عورت کی طرف بڑھا اور ان کے سر پر ایک گرز مارا جس کے سبب یہ وہیں پر شہید ہو گئی. عزاداروں، یہ دونوں شوہر اور زوجہ واقعاً کتنے خوش نصیب ہیں، کتنا ایمان اور کتنی معرفت ان کے اندر موجود تھی کہ جو وعدہ کر کے یہ کوفے سے زوجہ شوہر کے ساتھ چلی تھی، اور جو شوہر نے زوجہ سے کہا تھا کہ میں امام کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں، اس وعدے کو وفا کیا اور ہمیشہ کے لیے جنت میں روانہ ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے پوتے آخری امام وقت نے کیا کہا ہے جو زیارت امام کی طرف منسوب ہے؟ السلام علی عبداللہ ابن عمیر الکلبی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ امام وقت کسی کو سلام کرے، امام وقت کسی پر سلام بھیجے. یہ شرف اصحاب امام حسین علیہ السلام کو حاصل تھا کہ اگرچہ ہم خاندان بنی ہاشم سے نہیں ہیں، لیکن ہم معرفت اور ایمان کے اس درجے پر تو اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں کہ امام وقت بھی ہمیں سلام کرتا ہے. یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما. کاش ہم بھی ہوتے تو اس درجہ سعادت پہ فائز ہو جائے.